ڈاکٹرز کہہ دینا میرے عزیزو کہ تمہیں یہ چیز نہیں کھانی ہے، اس چیز کا پرہیز کرنا ہے، اس چیز سے بچنا ہے، تو انسان پوری کوشش کرے گا اپنی جان کے لیے ان ساری چیزوں کو وہ چھوڑ دے گا۔ ڈاکٹرز کہے نا کہ اتنے گھنٹے تمہیں کھانا نہیں کھانا ہے، تو انسان چھوڑ دے گا اس چیز کو۔ اور یاد رکھنا، جو رب شفا دینے والا ہے اور جس نے ہر عبادت میں اپنے بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی راز رکھا ہے، ہر عبادت انسان کو جسمانی فائدے بھی دیتی ہے، روحانی فائدے بھی دیتی ہے۔ میرے عزیزو، نماز پڑھیں آپ کو جسمانی فائدہ بھی ملے گا، آپ کی روح کو تسکین بھی ملے گی۔ آپ روزہ رکھیں گے، آپ کو اس کا جسمانی فائدہ بھی ملے گا، آپ کی روح کو تسکین بھی حاصل ہوگی۔ جب ڈاکٹر کے کہنے پر دنیا کی چیزیں چھوڑ سکتے ہیں یار، تو وہ رب جس نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، سب کچھ دیا ہے، جس رب کریم نے، کیا اس کے کہنے پر ہم چند گھنٹے بھوکے اور پیاسے نہیں رہ سکتے؟ کا کوئی ایک ڈاکٹر لا کر کے دکھا دو جو یہ کہتا ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے۔ ہر ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، روزہ رکھنا ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ اگر کوئی ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس کی قضا بھی کرے گا۔ رمضان کے علاوہ اگر وہ روزے رکھے گا تو اس کو وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا کہ جو رمضان کے مہینے میں اس کو ثواب حاصل ہوتا۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک روزہ رمضان کے مہینے کا اگر جان بوجھ کر کسی نے چھوڑا ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ مسافر ہے، نہ کوئی اور معاملہ ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، بس اس بات کو لے کر کہ یار جاب کرتے ہیں 8 گھنٹے کی یا 10 گھنٹے کی جاب کرتے ہیں، 12 گھنٹے کی جاب کرتے ہیں، ویکنیس ہوتی ہے، ہمیں کمزوری کا احساس ہوتا ہے، ہمیں کمزوری کا پتہ چلتا ہے، اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے، یا ایسی کنڈیشنز ہیں ہمارے ساتھ میں، ایسی جگہوں پر ہم رہتے ہیں کہ جہاں پر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو یاد رکھنا میرے عزیزو، یہ باتیں چلنے والی نہیں ہے۔ حقیقت میں اگر آپ نے ایسا کیا ہے، روزے کو چھوڑا ہے بغیر کسی عذر شرعی کے، تو یاد رکھنا پوری زندگی بھی اگر آپ روزے رکھو گے نا اس کے بدلے میں، تو بھی آپ کو وہ ثواب حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ایک روزے کا یہ معاملہ ہے میرے عزیزو، لیکن حال کیا ہے ہمارا؟ یہاں تو پورے مہینے کے روزے کچھ لوگ ایسے ہیں جو چھوڑ دیا کرتے ہیں اپنی عادتوں کے چکر میں، کہ کیا کریں کہ ہم سے یہ تمباکو نہیں چھوٹتا ہے، کیا کریں ہم اپنی بیڑی کو نہیں چھوڑ پاتے ہیں، یہ سگریٹ جو ہے ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، روزہ تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن گٹکا کھانا، تمباکو کھانا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ روزہ تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن بیڑی اور سگریٹ پینا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اگر آپ نے اس ماہ مبارک کا ادب نہیں کیا اور روزے نہیں رکھے ہیں تو قیامت کے دن بہت بڑا حساب آپ سے ہونا ہے۔ تو روزے ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، اس پہ روزے رکھنا فرض ہے۔ لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں، کچھ حالات ایسے ہیں کہ جس میں شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ پہلا معاملہ کیا ہے؟ مسافر کا۔ اگر آپ سفر میں ہیں، یعنی 78 یا 79 کلومیٹر سے زائد کا سفر کر رہے ہیں، یا اتنا آپ سفر کر رہے ہیں، مسافر ہیں آپ، تو شریعت کی نظر میں مسافر مانا جاتا ہے، تب بھی آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس میں بھی آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا، اگر آپ سحری کے وقت میں گھر پر ہی موجود تھے، آپ کو دن میں 10 یا 11 بجے نکلنا ہے، 12 بجے نکلنا ہے، تو اس کنڈیشن میں پھر آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ آپ سحری کے وقت میں سفر میں تھے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی اپنی کار سے سفر کر رہا ہے، میرے عزیزو اب تو بہت ساری آسانیاں ہو گئی ہیں نا سفر کے لیے بھی، جہاں پیدل چلا جاتا تھا، بہت ساری مشکلات سفر میں آیا کرتی تھیں، اب وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب تو ایئر کنڈیشن کا معاملہ ہے کار کے اندر، یا آپ پلین سے سفر کر رہے ہیں یا ٹرین سے کر رہے ہیں، وہاں بھی ایئر کنڈیشن کا معاملہ ہے، تو آپ اس حالت میں روزہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اللہ آپ کو مزید ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ اگر کوئی پریگننٹ عورت ہے تو وہ بھی روزے کو چھوڑ سکتی ہے، وہ بھی روزہ نہ رکھیں۔ پہلے کسی ڈاکٹر سے، اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، معلومات حاصل کر لیں۔ اگر آپ کو یا آپ کے بچے کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس حالت میں آپ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں کمزوری ہو جائے گی، بہت زیادہ کمزوری کا احساس ہوگا اور اس سے بچے کو فرق پڑ سکتا ہے، تو آپ اس حالت میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ تیسرا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے
تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میرے عزیزوں کہ اس کنڈیشن میں بھی بہت زیادہ کمزوری کا احساس ہوتا ہے، بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہے، اتنا معاملہ ہے، آپ نے کیا ہے پہلے کبھی ایسا کہ آپ روزے رکھ سکتی ہیں تو رکھیں۔ اگر بہت زیادہ کمزوری کا معاملہ ہے کہ بچے کو دودھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور آپ کی جسمانی کمزوری بھی ہو جائے گی، آپ کو کمزوری کا احساس ہوگا، تو اس حالت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ چوتھا معاملہ یہ ہے میرے عزیزوں، وہ بھی خاص عورتوں کے لیے ہے کہ اگر حیض و نفاس کا معاملہ ہے تو اس حالت میں روزے رکھنا منع فرمایا گیا ہے۔ اگر کوئی اس بات کو نہ مانے، بہت سارے اس بات پر بھی اڑ جایا کرتے ہیں، بہت ساری عورتیں اس بات پر اڑ جایا کرتی ہیں، نہیں ہمارے روزے چھوٹ جائیں گے، حالانکہ شریعت کا یہ قانون ہے، پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ حالت میں روزے رکھنا گناہ ہے، اس حالت میں بھی آپ روزے نہیں رکھ سکتی ہیں۔ پانچویں جو کنڈیشن ہے، اگر کوئی بہت زیادہ بزرگ ہے، بہت زیادہ ضعیف کوئی اگر ہو چکا ہے تو وہ بھی روزے چھوڑ سکتے ہیں، انہیں معلوم ہو کہ ہاں آگے ان کو صحت مل جائے گی تو بعد میں روزے رکھ لیں۔ اگر صحت نہیں ملے گی کہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ بعد میں پھر انسان کو یہ بھروسہ نہیں رہتا کہ صحت ملے گی یا نہیں ملے گی، پھر وہ آخری لمحات ہوتے ہیں، آخری ایام ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کنڈیشن میں جو بزرگ حضرات ہیں، جوانوں کے لیے نہیں ہے، جو بزرگ ہیں وہاں پر آپ کو فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور چھٹی جو کنڈیشن ہے، اگر آپ مریض ہیں، بیمار ہیں، بہت زیادہ سخت بیمار ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھ سکتی ہے اور زیادہ ہو سکتی ہے، تو اس حالت میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہاں پر میرے عزیزو ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے روزہ رکھ لیا، اب اس کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا، ابھی آدھا ہی روزہ ہوا تھا، آدھا ہی دن گزرا تھا کہ بیماری نے اس کو گھیر لیا۔ اب بیماری اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ جب تک میڈیسن نہیں لے گا اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اپنا روزہ پورا ہی کرنا ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، روزہ بھی آپ جب مکمل کریں گے نا، جب آپ کی صحت ہوگی، جب آپ کے پاس میں تندرستی ہوگی، اگر آپ روزہ مکمل کرنے کے چکر میں رہے تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ جب شریعت نے ہمیں یہ اجازت دی ہے، کیونکہ شریعت کسی پر ظلم نہیں کرتی ہے، شریعت کسی پر زیادتی نہیں کرتی ہے، شریعت نے ہمیں بہت زیادہ آسانیاں دی ہیں، شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر ایسی کنڈیشن ہو جائے تو روزہ توڑ سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزہ توڑ لیں، وہاں پر زیادہ بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں بھی اس معاملے میں باتیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں بھی اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں بھی اپنی بہادری دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا حکم بھی اللہ رب العزت کا ہے، یہ بات آپ خاص طور سے خیال رکھیں، حکم بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے، نہیں رکھیں گے تو سخت گناہگار ہیں، نافرمانی کی ہے آپ نے رب کریم کی۔ اور یہ جو کنڈیشنز ہیں، اگر بیماری وغیرہ ہے اور اگر آپ روزہ نہیں توڑتے ہیں تو یہاں بھی میرے عزیزو یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ آپ یہاں روزہ توڑ سکتے ہیں، یہ بھی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ تو جب شریعت نے اجازت دی ہے تو آپ اس کام کو کریں، آپ اس عمل کو کریں۔ اپنی جان پر کیوں آپ بوجھ ڈال رہے ہیں، کیوں اپنی جان کھونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہاں کوئی جاب کا معاملہ نہیں ہے، یہاں کوئی کاروبار کا معاملہ نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ نہیں چل سکتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جاب کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہے ہیں، یا اس وجہ سے نہیں رکھ پا رہے ہیں، یا کہیں میٹنگ ہے اس وجہ سے نہیں رکھ پا رہے ہیں، یا ہمیں دوسری جگہ پر جانا ہے وہاں کھانے پینے کا انتظام ہے، نہیں کھائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، اس وجہ سے نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ چیز چلنے والی نہیں ہے۔ یہ جو کنڈیشنز میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر یہ حالات ہیں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ آپ کو ہر حالت میں روزہ رکھنا ہی ہے۔ اور جو چھوڑ رہے ہیں جان بوجھ کر، جو ادب نہیں کر رہے ہیں، احترام نہیں کر رہے ہیں اس ماہ مبارک کا، تو وہ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائیں کہ ان کے ساتھ میں کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ماہ ملا ہے ہمیں، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اس کا فضل ہے اپنے بندوں پر۔ کتنے ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ میں موجود تھے لیکن اب ہمارے ساتھ میں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں رمضان تو آئے گا، ہم ہوں یا نہ ہوں، یہ حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سب کو عمر عطا فرمائے۔ یہ لمحات ملے ہیں، یہ اوقات ہمارے نصیب میں تھے، یہ دن ہمارے نصیب میں تھے، یہ راتیں ہمارے نصیب میں تھیں، تو ان کو غنیمت جانے، اللہ کی عبادت کریں، کثرت سے عبادت کریں، اور جو مین چیز ہے روزے کا جو معاملہ ہے اس کو ہرگز چھوڑنے کی کوشش نہ کریں، روزہ رکھیں۔ اور یار دیکھیں رب کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، موسم بھی کتنا
کتنا سہانا ہے احساس تک نہیں ہو پاتا ہے کسی کو۔ اگر آپ اس کنڈیشن میں بھی روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو یاد رکھنا آپ سے حساب نہیں دیا جائے گا۔ اگر پوچھ لیا گیا کہ تیرے لیے موسم بھی بہتر کر دیا تھا، موسم بھی اچھا ہو گیا تھا، حالانکہ روزہ کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ احساس ہونا چاہیے، انسان کو پتہ چلنا چاہیے بھوک اور پیاس کا، لیکن اب تو کنڈیشن ایسی ہے، موسم رب کریم نے ایسا کر رکھا ہے، احساس نہیں ہو رہا ہے کسی بھی چیز کا۔ اور یار ہمیں کیا چاہیے، دنیاوی کوئی پریشانی آ جائے نا، ابھی ڈاکٹرز کہہ دینا میرے عزیزو کہ تمہیں یہ چیز نہیں کھانی ہے، اس چیز کا پرہیز کرنا ہے، اس چیز سے بچنا ہے، تو انسان پوری کوشش کرے گا اپنی جان کے لیے ان ساری چیزوں کو وہ چھوڑ دے گا۔ ڈاکٹرز جس چیز کو منع کریں گے، اگر ڈاکٹرز کہے نا کہ اتنے گھنٹے تمہیں کھانا نہیں کھانا ہے، تو انسان چھوڑ دے گا اس چیز کو۔ اور یار یاد رکھنا، جو رب شفا دینے والا ہے اور جس نے ہر عبادت میں اپنے بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی راز رکھا ہے، ہر عبادت انسان کو جسمانی فائدے بھی دیتی ہے، روحانی فائدے بھی دیتی ہے۔ میرے عزیزو نماز پڑھیں آپ کو جسمانی فائدہ بھی ملے گا، آپ کی روح کو تسکین بھی ملے گی۔ آپ روزہ رکھیں گے، آپ کو اس کا جسمانی فائدہ بھی ملے گا، آپ کی روح کو تسکین بھی حاصل ہوگی۔ اور بہت ساری عبادتیں ہیں، اگر آپ ان عبادتوں کو کثرت سے کریں گے تو آپ کو جسمانی فائدہ بھی ملے گا اور آپ کی روح کو بھی غذا مل جائے گی۔ تو جب ڈاکٹر کے کہنے پر دنیا کی چیزیں چھوڑ سکتے ہیں یار، رب کی جس نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، سب کچھ دیا ہے جس رب کریم نے، کیا اس کے کہنے پر ہم چند گھنٹے بھوکے اور پیاسے نہیں رہ سکتے؟ یقیناً رہ سکتے ہیں اگر ایمان ہمارا مکمل ہے، اگر رب کی ذات پر بھروسہ ہے۔ دنیا کا کوئی ایک ڈاکٹر لا کر کے دکھا دو جو یہ کہتا ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے۔ ہر ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔